اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب سنت باتوں کا بیان، حدیث نمبر 597، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت 5 ہیں یا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا اور ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترانا۔ حدیث نمبر 598، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، مونچھیں مونڈنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ حدیث نمبر 599، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے لیے معیار مقرر ہوئی مونچھ کترنے کی اور ناخن کاٹنے کی اور بغل کے بال نوچنے کی اور زیر ناف کے بال مونڈنے کی نہ چھوڑیں ہم ان کو 40 دن سے زیادہ۔ حدیث نمبر 600، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹا دو مونچھوں کو اور چھوڑ دو داڑھیوں کو۔ حدیث نمبر 601، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو حکم ہوا مونچھوں کو جڑ سے کاٹنے کا اور داڑھی کو چھوڑ دینے کا۔ حدیث نمبر 602، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاف کرو مشرکوں کا، نکال ڈالو مونچھوں کو اور پورا رکھو داڑھیوں کو، یعنی چھوڑ دو ان کو اور ان میں قطر بیوت نہ کرو۔ حدیث نمبر 603، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کترو مونچھوں کو اور لٹکاؤ داڑھیوں کو اور خلاف کرو فارسیوں کا، یعنی آتش پرستوں کا۔ حدیث نمبر 604، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں پیدائشی سنت ہیں: ایک مونچھیں کترنا، دوسری داڑھی چھوڑ دینا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی ناک میں پانی ڈالنا اور پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی پوروں کا دھونا، کانوں کے اندر اور ناک اور بغل اور رانوں کا دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھیڑنا، آٹھویں زیر ناف کے بال لینا، نویں پانی سے استنجا کرنا یا شرمگاہ پر وضو کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک لینا۔ مصعب نے کہا، میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا ہو۔ وکیع نے کہا، انتقاص الماء سے جو حدیث میں وارد ہے استنجا مراد ہے۔ حدیث نمبر 605، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ یہاں زکریا نے کہا کہ اس کے باپ نے کہا اور میں 10ویں چیز بھول گیا۔ باب استنجے کے بیان میں، حدیث نمبر 606، اردو ترجمہ۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہر ایک بات سکھائی، یہاں تک کہ پاخانہ اور پیشاب کو بھی۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم کو آپ نے منع کیا قبلے کی طرف منہ کرنے سے پیشاب اور پاخانے کے لیے، یا ہم استنجا کریں دائنے ہاتھ سے، یا 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں، یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں۔ حدیث نمبر 607، اردو ترجمہ۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے مشرکوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں تمہارے صاحب کو، وہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانے اور پیشاب کرنا بھی۔ سلمان نے کہا، بے شک آپ نے ہم کو منع کیا ہے دائنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے یا قبلے کی طرف منہ کر کے، اور منع کیا ہے ہم کو گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے، اور آپ نے فرمایا ہے، کوئی تم میں سے استنجا کرے 3 پتھروں کے بغیر یا 3 پتھروں سے کم میں۔
حدیث نمبر 608 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا ہڈی یا مینگنی سے، یعنی استنجے کو ان چیزوں سے۔ باب پاخانے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 609 اردو ترجمہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پاخانے کو جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، اس طرف پاخانہ یا پیشاب میں البتہ پورب یا پشچم کی طرف منہ کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم شام کے ملک میں آئے، دیکھا تو کھڈیاں قبلے کی طرف بنی ہوئی ہیں، ہم ان پر سے منہ پھیر لیتے تھے اور خدا سے استغفار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 610 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ پیٹھ۔ باب گھروں میں اس امر کی رخصت کا بیان۔ حدیث نمبر 611 اردو ترجمہ واسع بن حبان سے روایت ہے، میں نماز پڑھتا تھا مسجد میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو ایک طرف سے ان کے پاس مڑا اور عبداللہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ جب حاجت کو بیٹھو تو قبلے اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو، اور میں چھت پر چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے، اور جب بیت المقدس کی طرف منہ ہوگا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ حدیث نمبر 612 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر چڑھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے، شام کی طرف منہ تھا اور قبلے کی طرف پیٹھ تھی۔ باب داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کا بیان۔ حدیث نمبر 613 اردو ترجمہ ابو قتادہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنا ذکر پیشاب کرنے میں داہنے ہاتھ سے نہ تھامے، اور پاخانے کے بعد داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور برتن میں پھونک نہ مارے۔ حدیث نمبر 614 اردو ترجمہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے پاخانہ جاوے تو اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے۔ حدیث نمبر 615 اردو ترجمہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا برتن میں پھونکنے سے اور اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے چھونے سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے۔ یہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 600 حدیث نمبر 597 سے 615 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔